الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر مشرق نے خاص طور پر مسلم طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑا اچھا شعر کہا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے کیا، اپنے لیے کہا، لیکن اس کا انطباق ہمارے معاشرے پر ہوتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو آج کردار کے غازی کی ضرورت ہے، اور اس کردار کے غازی ہونے کا عملی ثبوت جد و جہد آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی صحافت سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے ثابت کر دیا ہے، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ جو ہمارا وقار ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے جمہوریت کے لیے کام کریں گے۔ آج ہمارے وقار کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسے وقت ہم کو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، آپ نے کئی تقریریں سنی، اور آج کا دن ہم جو مناتے ہیں، دو اہم باتیں ہمارے روبرو آئیں۔ میں آپ سے ایک بات کہوں کہ علامہ اقبال ہمارے شاعر ہیں، اور ہمارے جد و جہد آزادی کے اہم سپاہی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بنگالی میں رابندر ناتھ ٹیگور نے جو کچھ لکھا، ان کی لکھی ہوئی بنگالی چیزوں کا ترجمہ دنیا کی ہر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد پر تیلگو میں کوئی کتاب ہے؟ ان کی تعلیمات پر، ان کی جد و جہد پر یہ کون کرے گا؟ اوپر سے فرشتے نازل ہوں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بڑے احتیاط کے ساتھ ان کے کارنامے اردو زبان میں بیان کر کے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، جبکہ ہندوستان کے عالمگیر قائد ہیں تو ان پر تیلگو میں، ہندی میں، مراٹھی میں، کنڑی میں، تامل میں، ہر زبان میں کتاب چاہے ہونی چاہیے۔ یہ کام کون کرے؟ ہر علاقے میں، جیسے ابھی کہا گیا، ساہتیہ اکیڈمی انہوں نے قائم کی، اسٹیٹ اردو اکیڈمی کا بات کا رویہ ہے۔ یہ کام، اس قسم کے کاموں کو اسٹیٹ اردو اکیڈمی اپنے ذمہ لے کر اس کو تیلگو میں، اگر کوئی گجرات کی ہے تو گجراتی میں ترجمہ کرے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ ہم جب تک کہتے رہیں گے، آزادی سے پہلے سے لے کر آزادی کے 73 سال بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں، لیکن دوسروں کے ذہن میں بات پہنچ نہیں رہی ہے۔ اس کے لیے ہم کو علاقائی زبانوں میں، نیشنل اور انٹرنیشنل زبانوں میں مولانا آزاد کے خیالات کو پیش کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، ہماری تقریریں جاری رہے گی، اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ جہاں تک عملی اقدام کا معاملہ ہے، ابھی جو بات کہی گئی، دیکھیے ہندوستان کا کوئی بھی شہری دنیا کے کسی خطے میں بھی جا کر ملازمت حاصل کرتا ہے، یہ کس کا ثمرہ ہے؟ وہ تعلیمی نظام کا جو ایک اللہ والے نے، ایک ہندوستانی نے اور ہندوستانیوں کے لیے منتخب کیا تھا، وہ تعلیمی نظام کا ثمرہ ہے کہ ہندوستانی دنیا کے ہر خطے میں جا کر اپنا نام روشن کرتا ہے۔ بڑی اہم بات کہی گئی، تقریریں اتنی ہوئی کہ ہر ایک کے اوپر کچھ دو باتیں بھی کہوں تو ہمارے مسعود صاحب تو ہر وقت جو ہے اپنے ساتھ ایک بہترین قسم کا کمپیوٹر رکھتے ہیں، ان کے پاس پورے جو ہے اعداد و شمار رہتے ہیں، اور یہ محفل سب سے منفرد، سب سے ہمہ جہت اس لیے ہے کہ احمد علی ٹرسٹ نے مولانا آزاد کی ذہن کی وسعت جیسی تھی
اس کو پیش نظر رکھ کر ہر پیشے، ہر طبقے، ہر علاقے کے لوگوں کو یکجا کیا ہے۔ صحت سے متعلق لوگ موجود ہیں، تعلیم سے متعلق لوگ موجود ہیں، ایڈمنسٹریشن سے متعلق لوگ موجود ہیں، اور تو اور سب ایک جو ہے چھت کے نیچے جمع ہوئے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، جس کے لیے میں احمد علی میموریل سوسائٹی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حاضرین کرام، کیا بتائیں احباب ہمارے کیا کاریں نمایاں کر گئے، بی اے کیا نہ کر ہوئے شادی کی اور مر گئے۔ اکبر الہ آبادی نے یہ شعر تنزیہ کہا تھا۔ آج ہمارا معاشرہ اسی بےہودگی میں مبتلا ہے۔ اگر ہر حیدرآبادی یہ طے کر لے کہ میں 5 لاکھ روپے کھانے پہ خرچ کر رہا ہوں، اس میں سے 1 لاکھ روپیہ مولانا آزاد کی کتابوں کی ترجمے کے لیے دے رہا ہوں، تو دیکھیے قوم اور قوم کے مزاج کی تبدیلی میں کیا فرق آتا ہے۔ یہ تبدیلی، یہ تغیر لانے کی ضرورت ہے۔ اس تغیر کو لانے کے لیے ایسے احمد علی ایجوکیشن سوسائٹی اور گلوریس سوسائٹی کی شدید ضرورت ہے۔ بات کہی گئی، اتفاق یہ ہم ہوں یا فاطمہ پروین ہو، ہم سب اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہم میں اتنی صلاحیتیں کیوں آئیں؟ فاطمہ پروین نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اپنی ذمہ داری سے دور ہو رہے ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے کلرک ہو۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہا ہے، دوسرے پہ ڈال کر سمجھ رہا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں۔ ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ حاضرین کرام، مغل پورہ مڈل اسکول کے ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ مڈل اسکول صرف 7ویں یا 8ویں تک ہوتا تھا، اور ہمارے مڈل اسکول میں دارالمطالعہ تھا۔ ہمارے مڈل اسکول میں نہ صرف کتب خانہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گیمز اینڈ اسپورٹس بھی تھے۔ آج ہم پرائیویٹ اسکولوں کی ایک لائن لگا کے رکھے ہیں، وہاں کمپیوٹر لیب ہے، سائنس لیب ہے، بچوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں دی جاتی، مطالعہ کرنے کے لیے کوئی موقع فراہم نہیں کیا جاتا۔ تو پھر بتائیے علم کیسے بڑھے گا، نالج کیسے آئے گی، انفارمیشن؟ بلکہ میں تو یہ کہوں، انگریزی میڈیم کے بچے اردو میڈیم کے بچوں سے آگے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے نصاب میں، ان کے سلیبس میں جنرل نالج کی بھی ایک بک رہتی ہے۔ اردو میڈیم کے بچوں کو اس سے واقفیت نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سبجیکٹ ہی نہیں۔ تو یہ خرابی جو پیدا ہو رہی ہے، در حقیقت وہ ہماری ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے فرض کو سمجھیں، اور جس طرح سے مذہب کی عبادت مجھ پر فرض ہے، اسی طرح ایک بچے کی تعلیم تربیت کو مکمل کرنا میرا فریضہ ہے۔ جب تک ہم یہ شعور نہیں پیدا کریں گے، تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اور گزشتہ 40 سال میں اس قدر ڈیٹوریشن آیا، اس قدر جو کمی آ گئی ہے کہ آج ہم جا کر کسی مدرسے کا جائزہ لیتے ہیں۔ گزشتہ پروفیسر نور الدین صاحب، میں، فضل اللہ مکرم صاحب ایک ہائی اسکول میں گئے، 9ویں کی کلاس اردو کی ہو رہی تھی۔ تو ہم نے پوچھا بھائی کیا پڑھا رہے ہو؟ پہلی نظم تھی، پہلی نظم کا نام ہے مناجات، اختر الایمان۔ 9ویں جماعت کو ٹیچر پڑھا رہی ہے، ٹیچر ایم ایڈ ہے، اور جو ہے بچے کو ہم نے کہا ذرا پڑھو۔ کوئی بھی نظم یا مضمون شروع ہونے سے پہلے ایک انٹروڈکشن رہتا ہے شاعر کا، ادیب کا۔ اختر الایمان راجستھان کے علاقے ٹونک میں پیدا ہوئے۔ تو ہم نے پوچھا ٹونک کیا ہے؟ اور صاحب ٹونک، میں بولا ہے وہ ہو نونٹے نٹ ہونک پڑھتے کیا آپ؟ 9ویں جماعت کا واقعہ، کوئی جوک نہیں بول رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری لائن پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا وہ رسالہ ہمایوں کی
इदारत करते थे। बोला रिसाला किसे बोलते हैं? टीचर से पूछे, नहीं मालूम। इदारत किसे बोलते हैं? इदारत बोलते जमा करना। बोला अब अगर मैं 10 किताबें जमा कर दूं तो उसको इदारत कहेंगे? ये हमारा हाल है, ये हमारी तालीम का म्यार है। ये हमारे सबसे बड़ा धोखा हिंदुस्तान में अंग्रेजी मीडियम कायम करके अंग्रेजी मीडियम का आपके जो है हंगामा करके जिस किस्म से नई नस्ल को तबाह किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा जुल्म है हमारी कौम पर। क्यों कि तरबियत के वो तरीक़े जो अपनी मादरी ज़बान में हासिल होते हैं किसी दूसरी ज़बान में नहीं। अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन डॉक्टर क्या कर रहे हैं, इंजीनियर क्या कर रहे हैं? हमदर्दी का जज्बा ख़त्म हो गया है, कमाने का जज्बा, मादियत परस्ती ज़ायद हो गई है, रूहानियत परस्ती से दूरी अख्तियार की जा रही है। इसके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। मौलाना आज़ाद दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने वाले ऐसे अदीब, शायर और सहाफ़ी ही नहीं, मशहूर माहिर और अपने दौर के आदमी। हाल ये है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ, फसादात शुरू हुए, तो महात्मा गांधी ने व्रत रखा, जब तक के हिंदू मुसलमान एक नहीं होंगे मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा। जब इत्तलात आई, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी मौजूद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद हैं। तो जब उनको इत्तला मिली तो उन्होंने कहा मौलाना लाओ मुझे पानी दो, मैं अपना व्रत तोड़ता हूँ। उन्होंने मौलाना से पानी मांगा तो उनके दिल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कितनी इज्जत थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये मिजाज बनाने की ज़रूरत है। इस मामले में हमारी सियासी बाजीगरी को ख़त्म करके नेक नीयत से काम करने की ज़रूरत है। मुझे खुशी इस बात की है कि इस छत तले नेक नीयत से काम करने वाले मुख्तलिफ इदारे के लोग, समाज माशरे में समाजी काम करने वाले, माशरे के पसमानदा तबक़ात को तालीम से आरास्ता करने वाले, और जो गरीब व गुरबा हैं उनको रोज़गार से लगाने और उनको माली इमदाद के ज़रिए अमराज से नजात दिलाने वाले लोग मौजूद हैं। एक ऐसी महफिल जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसी महफिल को सजाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी महफिल मुनाक़िद करना बज़ाते खुद हमारे लिए एक फ़ाले नेक है और हमें एक नए जज्बे का और नए बलबले का वसीला बनती है। बहरहाल वक्त बहुत हो चुका है। और दूसरी चीज़ यह है कि हम यहाँ तकरीर सुनकर, जैसा कि कहा गया, एक नया जज्बा बलबला लेकर हमको उठना है और ये इरादा करें कि हम मौलाना आज़ाद की तहरीरों को, अगर कोई तेलुगु जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई हिंदी जानता है, कोई मराठी जानता है, तो ये एक किताब ले ले, हर रोज़ एक सफ़ा भी तर्जुमा करे तो बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आ सकती हैं। इस जज्बे की ज़रूरत है। और मौलाना आज़ाद को सही अक़ीदत तो हम तालीम के ज़रिए पेश कर रहे हैं। नई तालीमी पॉलिसी और उसके इम्कानात के बारे में माहिरीन तालीम अपना इजहार ख़याल करेंगे और उससे क्या फ़ायदा होगा। अब तक जो है जो पॉलिसी थी उस पर अमल आवारी के बाद हुकूमत ने जो ख़राबियाँ लाई हैं उसको दूर करने के लिए समाजी एहसास की ज़रूरत है। ऐसे इदारों की ज़रूरत है जो काम करके ख़राबियों को दूर करने की तरफ मुतवज्जो हों। मैं फिर एक मरतबा आज के तमाम मुक़र्रिरीन, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन और मुख्तलिफ़ इदारे जात के सरबराहों को यहाँ जमा करने के लिए, अहमद अली एजुकेशन सोसाइटी के सरबराहों को, उनके कारपरदाजों को और सहाफ़त, अदब और उसके साथ साथ समाजी खिदमात अंजाम देने वालों को जो यहाँ जमा करने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ बैठकर एक नए जज्बे के साथ यहाँ से उठेंगे। और मैं यही कहूँगा, हर शख्स जो अपने महल्ले में है वो अपने महल्ले के मदरसे के
طرف جا کر تھوڑی سی توجہ دے، مدرسے کے اساتذہ کے لیے، مدرسے کے طلباء کے لیے۔ جیسا کہا گیا کہ آج کل ہم بہت بڑے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سماجی مصلح ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی اتنے کام باقی ہیں جس کو کرنے کے لیے نئے دل گردے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی توقع، تھوڑی سی مدد دوسروں کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس 11 نومبر کو مولانا آزاد ڈے مناتے ہوئے، یوم تعلیم مناتے ہوئے، یہاں احمد علی ٹرسٹ نے جو اہتمام کیا ہے، اس کے ذریعے ہم کو ایک نیا درس، نیا سبق اور نئے انداز سے پرانی چیزوں کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے، جس کے لیے یہ ٹرسٹ کے کارپردازان، اس کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ نے وقت دیا اس کے لیے آپ کے لیے بھی میں مبارکبادی کا تحفہ پیش کرتا ہوں، اور یقین ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔